أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں؟ پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن یعنی غلامی سے چھڑا دینا، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو. پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے وہ نحوست والے لوگ ہیں. ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی. صدقت یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. سورۃ البلد مکیہ. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں. پہلی آیت مبارکہ کا اگر ہم دیکھیں، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو. اور دوسری قسم، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. یہ دونوں قسمیں جو اللہ رب العزت کھا رہے ہیں، تو اس کے شہر سے مراد سب سے پہلے سمجھنی لا اقسم بہذا البلد، بلد شہر. اب شہر سے مراد مکہ مکرمہ کا شہر ہے. یہ تمام اب مکہ مکرمہ کے شہر کی جو قسم کھائی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام شہروں میں سب سے افضل ترین شہر جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت شہر مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے کہ تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور محبوب ہے، اور اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا جاتا تو میں تیری زمین سے نہ نکلتا. ترمذی شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آیت نمبر 2 کو اگر ہم دیکھیں، آیت نمبر 3، کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی. تو باپ سے مراد آدم علیہ السلام اور اولاد سے مراد قیامت تک آنے والی تمام آدم علیہ السلام کی اولاد.
تو اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی اور اس کی اولاد کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اس کا جواب قسم اگلی آیت کے اندر ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو مشقت نے پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ انسان کی فطرت ایسی رکھی گئی ہے کہ وہ محنت اور مشقت کے ساتھ ہی پلتا اور بڑھتا اور جیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انسان ابتدائے حمل، جب وہ حمل کی کیفیت میں ہوتا ہے، رحم میں جب ہوتا ہے تو وہ محبوس ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ بھی مشقت ہے اس کی، پھر ماں کا دودھ، اس کی طلب، اس کی چاہت، اس کا مانگنا، یہ بھی مشقت، پھر اس کا چھوڑنا، اس کی جو محنت ہے وہ بھی مشقت ہے، پھر بڑے ہونے کے بعد اپنا معاش کس طریقے سے اپنا رہن سہن گزارا کرے گا، اس کے لیے جو مشقت ہے، پھر موت کی سختی، جب انسان موت کی طرف جاتا ہے تو وہ موت کی سختی جو ہوتی ہے وہ بھی مشقت، پھر مرنے کے بعد حساب کتاب، جزا سزا، بہرحال اس کی پوری زندگی مشقت سے بھری ہوئی ہے، اس کی مکمل زندگی کیا ہے؟ مشقت سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہی چیز جانوروں کے ساتھ بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حساب کتاب والا معاملہ جانوروں کے ساتھ نہیں رکھا، اور دوسرا فرق کہ اللہ رب العزت نے عقل اور شعور کا جو مادہ رکھا ہے وہ انسان نے رکھا ہے، جانوروں میں نہیں رکھا۔ تو اسی لیے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت قسمیں کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مکہ مکرمہ کے کئی کافر ایسے تھے جنہیں اپنی جسمانی طاقت پر بڑا ناز تھا، جب انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ کہتے کہ ہمیں کوئی قابو نہیں کر سکتا، نیز وہ آپس میں دکھاوے کے طور پر کہتے تھے کہ ہم نے ڈھیر ساری دولت خرچ کر دی، اور خرچ کرنے کو اڑا ڈالنے سے تعبیر کرتے تھے، اس لیے کرتے تھے کہ اس خرچ کی ان کو بالکل پرواہ نہیں، وہ یہ بتانا چاہتے تھے، خاص طور پر یہ بات وہ اس دولت کے بارے میں کہتے تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کی تھی، تو اس خرچ کرنے کو یہ زیادہ اترا کر بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ آیت نمبر 8، 9 اور 10، اس میں اللہ رب العزت نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی نعمت آنکھ کی نعمت۔ اب آنکھ کی نعمت کی اگر ہم بات کریں تو اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے، سب سے پہلے یہ آنکھ کتنی نازک ہے، پھر اس کا پردہ، اس کی رگیں، قدرتی روشنی جو انسان چاہ کر بھی پیدا نہیں کر سکتا، پھر اس کی وضع کہ کتنی نازک ترین ہے یہ، اس کی حفاظت کا انتظام پھر اللہ نے کیسا کیا ہے کہ ایسے پردے اس کے ارد گرد لگائے ہیں جو خود بخود بند ہو جاتے ہیں اور کھلتے ہیں، جب وہ محسوس کرتے ہیں کوئی ایسی چیز جو اس آنکھ کی طرف نقصان دہ ہے اور پہنچ رہی ہے تو وہ پردہ کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جو بال بنائیں وہ آلودگی کو روکنے کے لیے بنائیں، پھر اس کے اوپر جو اس کے ارد گرد اوپر اور نیچے کی طرف جو سخت ہڈیاں ہیں وہ کس لیے اللہ نے بنائی کہ جب انسان چہرے کے بل، منہ کے بل جب زمین کی طرف گرے تو اس وقت اس کی اس نازک جسم کے عضو یعنی آنکھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو اوپر اور نیچے کی ہڈی کیا کرے؟ اسے سپورٹ کرے، اور اس نازک آنکھ کی طرف کوئی بھی چیز تکلیف دہ نہ پہنچ سکے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب اس اتنی زیادہ بڑی نعمت کو ہمیں دیا ہے تو اس کی حفاظت کا انتظام بھی خود کر کے دیا ہے۔ اس کے بعد زبان کی بات کریں تو زبان اللہ رب العزت کی طرف سے وہ عطا کردہ نعمت ہے کہ انسان کا دل جو سوچتا ہے، جو اس کے دل میں جو بات آتی ہے، دماغ کو وہ ٹرانسفر کرتا ہے، دماغ اس کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کرنے کے بعد زبان کو وہ دیتا ہے تاکہ زبان یہ کام کرے کہ وہ جو دل کی منشا تھی، دل کی چاہت تھی، وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے اور لوگ اسے سنیں اور اس سے محظوظ ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ زبان ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان اپنے خیالات کا اظہار ہی نہ کر سکے۔ پھر اس کے ساتھ تیسری چیز کیا دی نعمت کے طور پر؟ ہونٹ۔ اب یہ ہونٹ ایسی نعمت ہے کہ انسان کی زبان ہے
استعمال ہونے کے لیے، بولنے کے لیے، تو یہ ہونٹ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو اس کو بولنے میں ساتھ دیتے ہیں، دوسرا کہاں بولنا ہے، کب بولنا ہے اور کب اپنے آپ کو روکنا ہے، تو یہ ہونٹ اس کا اس بات میں بھی ساتھ دیتے ہیں کہ بند ہو جاتے ہیں اور زبان کو اجازت نہیں دیتے بولنے کی، تو پھر زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے۔ راستے بتانے سے کیا مراد ہے؟ راستے بتانے سے مراد ہے کہ اللہ نے بتا دیا نیکی کا راستہ کون سا ہے اور برائی کا راستہ کون سا ہے۔ اب اختیار کرنا انسان کی خود کی مرضی پر ہے، کیونکہ اللہ نے آنکھ بھی دی، زبان بھی دی کہ زبان سے کیا بولنا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو یہ صحیح اور غلط کا فیصلہ زبان کرے گی، اور پھر اس کے بعد کیا کہے گی؟ وہی الفاظ ادا کرے گی جو صحیح ہوں گے، اور برائی سے کیا کرے گی؟ اپنے آپ کو روکے گی۔ اب آخری آیت مبارکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایمان کا تقاضا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انسان کا ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ صرف اپنی نیکی پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کو وہی لوگ محبوب ہیں جو خود تو نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں اور ان کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ سب سے محبوب ترین اعمال میں سے اللہ رب العزت کا انسان کا یہ عمل ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی خود بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانے کی دعوت دینے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔